اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائهم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری گفتگو ضمنی طور پر جہاں عدالت کی ڈیفینیشن بیان ہوئی اس ذیل میں ایک فہرست بیان ہوئی گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی، گناہ کبیرہ کی، اور ہماری گفتگو جھوٹ کہ جس کے تفصیلی مسائل منہاج جلد دوم سیکنڈ پارٹ میں وہاں پر گفتگو کی جائے گی۔ فی الحال فہرست بیان کر رہے ہیں اور بیان ہوا کہ جھوٹ جو بڑے گناہوں میں جس کا شمار ہوتا ہے اور خاص طور پر اللہ، رسول اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے اوپر جھوٹ کہ جس سے روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے، یا فتویٰ ہے آغا خوئی کا یا احتیاط واجب ہے جیسے آغا سیستانی کی۔ اس کے بعد کا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹی گواہی دینا یعنی حاکم شرع کے پاس جھوٹی گواہی دینا۔ اس کے بعد کا جو گناہ کبیرہ ہے وہ ہے والفتویٰ بغیر ما انزل اللہ سبحانہ و تعالی، کہ جو خداوند متعال نے نازل نہیں کیا اس بارے میں فتویٰ دینا، یعنی یہ بڑا گناہ ہے۔ انسان اپنی طرف سے کوئی فتویٰ دے، یعنی جاہل شخص کوئی فتویٰ دے، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اس کے بعد کا جو گناہ ہے وہ ہے جھوٹی گواہی، جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی پہلے آیا، اب جھوٹی قسم۔ گواہی کے مقام پر جہاں پہ گواہی دینا ہے وہاں پر جھوٹی قسم کھانا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اسی طرح گناہ کبیرہ میں سے ہے گواہی کو چھپانا۔ اب اس میں دو صورتیں بیان کی ہے۔ پہلی صورت بیان کی جہاں پر اس کو کسی کام کے لیے گواہ مقرر کیا گیا ہو اور پھر اس سے گواہی کو طلب کیا گیا ہو اور وہاں پر وہ گواہی چھپائے، جیسے مثلا طلاق کے معاملے میں اس کو کہا کہ تم گواہ بنو، اب وہ گواہ بنا
اسے گواہی کا مطالبہ کیا، یعنی گواہ بننے کا مطالبہ کیا، اور پھر اس سے گواہی کو طلب کیا گیا، تو کہا کہ یہ اب اگر وہ گواہی کو چھپاتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، بلکہ اگر اس کو گواہ نہ بھی بنایا گیا ہو اور وہ کسی جگہ پر گواہ ہو کسی بھی کام میں، اور حاکم شرع اس سے گواہی کا مطالبہ کرے اور وہ گواہی کو چھپائے اور مظلوم کو ظالم سے بچانے کے لیے اور ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کہ ان میں کون مظلوم ہے کون ظالم ہے، اور وہ گواہی کو چھپائے، تو یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، کہ یہ حرام ہے کہ وہ مظلوم کی نصرت کرنے میں گواہی کو چھپا رہا ہے، مظلوم کو نصرت کرنے میں گواہی کو چھپا رہا ہے، لہذا یہ حرام ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ أَعْظَمِ الْمَعَاصِي أَيْضًا، اسی طرح گناہ کبیرہ میں سے ترک الصلاۃ، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنا، جان بوجھ کر ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو چھوڑنا گناہ کبیرہ میں سے ہے، جان بوجھ کر حجۃ الاسلام یعنی وہ حج کہ جو مستطیع شخص کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ جو واجب ہو چکی ہے اس کو ادا نہ کرنا، اسی طرح قطع رحم گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دو، آگے خوئی اور آگے سیستانی کا جو ایک فرق ہے کہ قطع رحم یعنی رحم رشتہ داروں کو کہتے ہیں، قطع یعنی قطع تعلق کر دینا۔ اب اس کے مسائل کبھی اور موقع ملا تو انشاءاللہ وہاں پر بیان کریں گے، اور ان شارٹ یہ کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کر دینا یعنی ایک اچھا سلوک جو ایک رائج سلوک ہے اس کو ترک کر دینا، اس کو چھوڑ دینا۔ مثلا رائج سلوک سلام علیک ہے، احوال پرسی ہے۔ اب تو خیر مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ اب جو رائج ہے وہ قطع تعلق ہی ہو چکا ہے، یہ رائج نہیں بن جائے گا، یہ کوتاہی ہے اور بڑا گناہ ہے یہ۔ اور بالخصوص لوگ سوال کرتے ہیں رزق کے بارے میں، روایت کا جملہ ہے کہ ظاہراً امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جو لوگ آپس میں تعلقات جوڑتے ہیں تو چاہے گنہگار ہو، فاسق و فاجر ہو، خدا ان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، اور اگر کوئی قطع تعلق کرتا ہے تو چاہے مومن و متقی و نمازی و پرہیزگار ہو، خدا ان کو رزق سے محروم کر دیتا ہے، اور یہ تو دنیاوی ایک نقصان ہے۔ اور اسی طرح اس کی مذمت میں اور بہت ساری روایات ہیں۔ ایک فرق آگے خوئی اور آگے سیستانی کا بیان کر دوں کہ کن سے صلہ رحمی رکھنا ہے۔ آگے سیستانی کہتے ہیں کہ جو عرفی طور پر صلہ رحم میں داخل ہو۔ اب جیسے بعض اوقات بہت دور کا رشتہ دار ہے، آگے سیستانی کے لحاظ سے وہ داخل نہیں ہوگا، لیکن چچا، خالہ، ماموں، پھوپھی، ان کی اولادیں،
ان کی اولادیں، یہ صلہ رحمی میں داخل ہیں. والدین اور بھائی بہن تو واضح ہے کہ داخل ہے، لیکن آغا خوئی کا دائرہ بہت وسیع ہے. آغا خوئی فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص کہ جو انہیریٹنس جو میراث میں جو میراث کا فرد ہے، وہ سب کی سب جو ہے وہ صلہ رحمی میں داخل ہے. اب میراث کے جو 3 گروہ ہیں، پہلا گروہ، دوسرا گروہ، تیسرا گروہ، اور پھر ان کے آگے تک جو سلسلہ ہے، وہ سارے کے سارے جو وہ صلہ رحمی میں داخل ہیں آغا خوئی کے اعتبار سے. لیکن آگے سیستانی کے لحاظ سے عرفی طور پر جو رشتہ دار ہیں وہ ان سے تعلقات رکھنا. اب تعلقات یعنی احوال پرسی کرنا، ان کے مزاج طلبی اور ان کے جو وہ احوال پرسی کرنا، یہ جو وہ صلہ رحمی میں داخل ہے. صحیح نا؟ ضروری نہیں کہ صلہ رحمی میں آپ دعوت دیں یا شادی میں جائیں. اب تو شادی میں ممکن ہے، شادی میں اگر آپ نہ جائیں جبکہ آپ نے ان سے قطع تعلق نہ کیا ہو تو یہ ایسا نہیں کہ قطع تعلق ہو جائے گا اگر شادی میں نہ گئے تو. لیکن بہرحال اچھا سلوک رکھیں، ان سے تعلقات برقرار رہنا چاہیے. کہ آج اس فاسٹ دنیا میں جہاں ایک نیگیٹیوٹی یہ ہے کہ انسان رشتہ داروں سے قطع تعلق کر کے بیٹھا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو آج کے زمانے میں صلہ رحمی بہت آسان ہے. واٹس ایپ، ہر شخص واٹس ایپ استعمال کر رہا ہے. اب آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے ان کے احوال پرسی کر لیں یا پھر صلہ رحمی کر لیا. بہرحال تو گناہ کبیرہ میں سے ہے قطع تعلق کرنا. والتعرف بعد الہجرہ، خوب یہ توجہ کریں. اور بہرحال یہ مسئلہ ایک اہم مسئلہ ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تعرف بعد الہجرہ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی انسان ایسی جگہ سفر اختیار کرے جہاں اس کے لیے دین کے اعتقادات ضعیف اور کمزور ہو یا دین پر عمل کرنا اس کے لیے ممکن نہ رہے، یا واجبات کے اعتبار سے یا محرمات کے اعتبار سے، گناہوں کے اعتبار سے. اگر انسان ایک ایسی جگہ سفر کر رہا ہے، مثال کے طور پر ایک عورت اگر ایسی جگہ سفر کر رہی ہے کہ اسے وہاں پر حجاب کرنے کا، مثلا حجاب کرنا ممکن نہیں ہو رہا ہے، تو وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے. وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے. کسی بھی واجبات اور محرمات دیکھیں، بعض اوقات بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو پاکستان میں بھی جو کہ بہت سارے واجبات کو انجام نہیں دے پاتے ہیں. خود واجبات کو انجام نہیں دے پاتے ہیں، یہ نااہلی ہے. ورنہ وہاں پر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. یعنی نوع کے لحاظ سے، ایک مجموعی لحاظ سے، ایک عمومی
فضا کے اعتبار سے واجبات کو انجام دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہوں سے بچنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی مثال کے طور پر ایک ایسی جگہ پھنس گیا یا خاندانی مسائل میں گرفتار ہو گیا یا اپنا سیٹ اپ وہ ایک ایسا بنا لیتا ہے کہ اب اس کے لیے واجبات پہ عمل کرنا جو مشکل ہو رہا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ بھائی پاکستان سے جو ویسٹ میں جا کر ہجرت کرنا ضروری ہو جائے گا، نہیں، نوعی طور پر، عام طور پر۔ اب میں ویسٹ کے بارے میں تو ظاہر ہی نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن جو ایک عام رجحان ہے کہ وہاں پر بہرحال دین پہ عمل کرنا شاید دشوار ہو، بہرحال ہر شخص کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن اگر ایک ایسی جگہ انسان سفر اختیار کرتا ہے جہاں پر عقیدے کے عنوان سے، ایمان کے اعتبار سے اس کے یا اس کے اہل و عیال کے لیے کسی طرح افیکٹ ہو سکتا ہے، یا ایمان کے اعتبار سے یا واجبات پہ عمل کرنے کے اعتبار سے یا گناہوں کے بچنے کے اعتبار سے، تو پھر وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہو جائے گا، اور وہاں انسان ٹھہرے تو یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، یہ اس کے لیے گناہ ہو جائے گا۔ اب توجہ کریں، یہاں پر ایک نقطہ اب یہ خدمت میں بیان کر دوں کہ نہیں معلوم کیا نقطہ بیان کرنے جا رہا تھا، علی ای حال ایمان جو اعتقادات ہیں مسلمانوں کے اعتقادات کے حوالے سے، شیعہ اعتقادات کے حوالے سے، اگر انسان یہ دیکھے کہ کہیں جانے کی وجہ سے، اب ممکن ہے واقعی کسی کے لیے ممکن ہے کہ کسی شخص کے لیے شاید پاکستان ہو سکتا ہے، ہندوستان ہو سکتا ہے، لیکن ہر شخص کا اپنا اپنا ڈیسیشن ہے، اور اسے خود دیکھنا ہے کہ اس کے اور اس کے اہل و عیال کے لیے کہاں پر ایک سیکنڈ سوال آیا ہے تو دیکھیں لیول لو ہو رہا ہو عمل کا، اب یہ جو ہے وہ یا جیسے سوال کیا کہ خلیج کے کچھ ممالک میں جہاں بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں بھی، اب میں اس کو بعد میں سوال پڑھ کے اس کو جواب دیتا ہوں، میں یہ دو سوال آئے ہیں تو میں اس کو انشاءاللہ اس کو ختم کرنے کے بعد سوال جواب کے پورشن میں ان دونوں سوالات کا جواب دے دوں گا، تو جس کا بھی کوئی سوال ہو تو وہ ریٹرن میں دے دیں، تو انشاءاللہ میں وہاں پر اس کا جواب دے دوں گا۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ جو اعتقادات ہیں وہ، یعنی اعتقادات کا مطلب کیا ہے، جو شیعہ اعتقادات ہے، توحید، رسالت، ولایت، عزاداری، ائمہ اطہار علیہ السلام سے محبت، اور یہ مجموعی لحاظ سے بالخصوص ائمہ اطہار علیہ السلام سے متعلق، یہ مجموعی لحاظ سے بہرحال اس کو کم رنگ، اگرچہ یہ انٹرنیشنل لیول پر ہے، پاکستان ہندوستان ہو یا کہیں پر بھی ہو، کہ اس میں بہرحال ایک کم رنگ ہو رہا ہے یہ مسئلہ، تو یہ تو ایک مجموعی لحاظ سے ہے۔ اب یہ تو انسان کہاں سے فرار کرے گا؟ اب میں نے ایک گفتگو کی تھی کتب الضلال کے اوپر، کہ کتب الضلال کو گھر میں رکھنا، یعنی گمراہ کرنے والی کتابوں کو گھر میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک ایگزامپل ہے گمراہ کرنے والی کتاب، جس میں کیا کیا آتا ہے، توریت آ جائے گی، انجیل آ جائے گی، وہ توریت اور انجیل کے جو مینیپولیٹڈ ہے،
یا مسلمانوں کی کتابیں آ جائیں گی جو انسان کے اعتقادات کو خراب کر سکتے ہیں، یا ایسے ڈاؤٹس کی کتابیں کہ جو انسان کے اعتقادات کو خراب کر سکتے ہیں. تو یہ تو ایک ایگزامپل ہے. آج بہت سارے ممبر ممکن ہے کتب الضلال کا مصداق ہو، بہت سارے فیس بک اور یوٹیوب پہ ہماری مجالس ممکن ہے کتب الضلال کا مصداق ہو. تو اب یہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ اب یہ انٹرنیشنل لیول پر ہے. تو اب یہ واجب ہے کہ انسان ایسی چیزوں سے پرہیز کریں کہ جو انسان کے عقیدے کو کمزور کرنے کا سبب بنے، یا انسان کے لیے واجبات، دیکھیں واجبات میں رکاوٹ آ رہی ہے. مثلا انسان ایک ایسی جگہ چلا جائے، اس کو وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. مثلا ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اب جیسے حجاب تو شاید پھر بھی ایک کامن ایگزامپل ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر وہ حجاب نہیں کر سکتی ہے خاتون. تو اب ایسی جگہوں پر اگر کوئی ایسی جگہ ہے یا مجموعی لحاظ سے عقیدہ افیکٹ ہو رہا ہے، تو بہرحال چاہے اپنا چاہے اہل و عیال کا، تو وہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہو جائے گا. اسی طرح گناہ کبیرہ میں سے ہے شراب کو پینا یا کوئی بھی نشے والی چیز کا پینا. اسی طرح فقہ کہ ظاہراً بیئر کو کہتے ہیں کہ جس میں ہلکا نشہ ہوتا ہے. روایت ہے کہ الفقہ حرام استصغرہ الناس، کہ جس کو عام مسلمان حلال قرار دیتے ہیں. جو کی شراب ہوتی ہے عام مسلمان اس کو حرام قرار دیتے ہیں، لیکن فقہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں یہ حرام ہے. اسی طرح سور کا گوشت کھانا یا کوئی بھی حرام گوشت کھانا، یا وہ جانور کی جس کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو. وہ تو حلال گوشت ہے، بکرے کا گوشت ہے، گائے کا گوشت ہے، لیکن غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، یعنی مردار، ایسا جانور مردار کہلاتا ہے. مردار کا کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے. اسی طریقے سے اکل السحت. اکل السحت کس کو کہتے ہیں؟ سین ہے تے، سین ہے تے، اکل السحت. اکل السحت یعنی حرام کمائی. اب حرام کمائی جیسے کسی نے شراب بیچ کر پیسے کمائے، یا گانوں کے انسٹرومنٹ بیچ کر، یا سی ڈی اور کیسٹ بیچ کر اس کا پیسہ کمایا، یا جادو وغیرہ کے ذریعے سے پیسہ کمایا. خلاصہ ہے کہ حرام چیز، حرام پیشے کے ذریعے سے پیسہ کمانا یہ اکل السحت کہلاتا ہے. اسی طرح حرام ہے اسراف اور تبذیر. اسراف ایک حرام، تبذیر ایک حرام. آگے سیستانی دونوں کی ڈیفینیشن بیان کرتے کہ کیا ڈیفینیشن ہے اسراف کی اور کیا ڈیفینیشن ہے تبذیر کی. اسراف کی ڈیفینیشن بیان کرتے کہ وَهُوَ الْأَوَّلُ هُوَ صَرْفُ الْمَالِ زِيَادَةً عَلَى مَا يَنبَغِي. اسراف یعنی انسان اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرے، اس کو اسراف کہتے ہیں. انسان اپنی حیثیت سے بڑھ کر، حیثیت کس طرح بنتی ہے، اسٹیٹس کیسا بنتا ہے؟ اور عام طور پر جو انسان کا اسٹیٹس ہے وہ انسان کی سیلری، انسان کی انکم سے انسان کا اسٹیٹس بنتا ہے. جتنا انسان کی سیلری ہے خود بخود اس کا ایک اسٹیٹس بن جاتا ہے. اب یہ ایک عرفی چیز ہے، ایک عرفی چیز ہے کہ اگر کوئی نے اس کو اس ایگزامپل کے ذریعے سے بھی سمجھایا ہے
کہ مثال کے طور پر انگلی اٹھائی جائے، ایسے اخراجات جس پر انگلی اٹھائی جائے. اچھا کچھ ایسا معاشرہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ بڑا دقیانوسی معاشرہ ہو جاتا ہے، ماحول بن جاتا ہے، تو وہاں پر شاید نسبتاً شاید بہرحال عرف ہے، کرائٹیریا عرف ہے، اور 1 2 10 12 15 لوگوں سے عرف نہیں بنتا ہے. عرف یعنی وہاں کا معاشرہ، وہاں کے لوگ. یہاں پر یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ عرف سے مراد وہ توضیح المسائل والا عرف نہیں، مومنین کا عرف نہیں، بلکہ وہاں کے رہنے والے لوگ چاہے کفار ہی کیوں نہ ہو. اور کفار بھی تو یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں نا کہ یہ خرچہ اس کی شان سے بڑھ کر ہے، یہ خرچہ اس کی شان سے بڑھ کر ہے. تو خلاصہ یہ کہ ہر وہ خرچہ کہ جو اس کی شان، اس کے اسٹیٹس سے زیادہ ہو، وہ اسراف ہے. تبذیر کس کو کہتے ہیں؟ ہوا صرف فیما لا ینبغی. تبذیر یعنی جہاں پر یہ خرچ نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں خرچ کر رہا ہے، یعنی یہ خرچ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا یہاں پر، یہ خرچ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. جیسے مثال کے طور پر انسان نے کوئی چیز، مثال کے طور پر ایک کھانا خریدا اور پھینک دیا، یہ اسراف نہیں ہے، یہ تبذیر ہے. انسان اپنے پیسے کو جلا دے، انسان اپنی چیز کو، کوئی چیز جس سے استفادہ کیا جا سکتا تھا اس کو اٹھا کر پھینک دے، یہ تبذیر ہے، یہ تبذیر ہے. اسراف یعنی، اسراف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خود ہی اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا لیکن اپنی شان سے زیادہ اس نے استعمال کیا ہے. مثال کے طور پر جس کی جو مثالیں دی جاتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص کا اسٹیٹس یہ ہے کہ اس کے پاس 5 لباس ہونے چاہیے، اس کے پاس 20 لباس ہے. اب شاید 6 7 پھر بھی چل جائیں، اس کے پاس 20 لباس ہے. یا شادی کر رہا ہے اپنی اولاد کی اور اس کا اسٹیٹس یہ ہے، معاشرے میں اس کا اسٹیٹس یہ ہے. میں نے کہا نا کہ کرائٹیریا وہ معاشرہ ہے جہاں وہ زندگی گزار رہا ہے، جہاں رہنے والے عام مسلمان بھی ہے، فاسق و فاجر بھی ہے، مومن متقی بھی ہے. اس سے جو معاشرہ بنا ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا، صحیح نا، وہ ڈیسائیڈ کرے گا. اور آپ نے جو کرائٹیریا بیان کیا کہ انگلی اٹھائی جائے اس پر اس کو نشانہ بنایا جائے. خلاصہ یہ کہ یہ اسراف و تبذیر یہ بھی دونوں گناہ کبیرہ میں سے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں گناہ کبیرہ میں سے ہے حبس الحقوق، حقوق کو روک لینا، حق کو روک لینا. کون سے حقوق؟ جو مالی حقوق ہے، چاہے وہ خمس کی شکل میں ہو، چاہے زکوٰۃ کی شکل میں ہو، چاہے کسی مسلمان کا مال انسان کے پاس آئے اس کو روک لے. خلاصہ یہ کہ کسی کے مالی حقوق کو روک لینا یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے. اس کے بعد جو گناہ ہے وہ ہے معونۃ الظالمین والرکون الیہم وکذالک قبول المناصب من قبلہم. خوب کہتے ہیں ظالمین کی مدد کرنا، ظالمین کی مدد کرنا اور ان کے مددگار ہونا، اور ظالمین کے منصب اور عہدوں کو قبول کرنا. جو ظالم ہوتے ہیں، ظالم جو بھی ظلم کرنے والے ہیں، ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی کے حق کو پامال کرنا. میرا حق، دیکھیں ایک تو ہیومن رائٹس جو حق اور حقوق بناتے ہیں،
ممکن ہے بہت سارے شرعی لحاظ سے کوئی ایسے ہیومن رائٹس کے جس کو آج کی دنیا اس کو ہیومن رائٹس کہتی ہے، شاید شریعت اسے ہیومن رائٹس نہ مانے، شاید اسے شریعت جو کہ وہ اس کو کوئی اس پہ وہ نہ قرار دے، صحیح نا؟ اب جیسے ایک ایگزامپل دے دوں کہ مثال کے طور پر یہ جو مثلا جو بک ہے کاپی رائٹ، اور کاپی رائٹ کو کم از کم کوئی اگر چیزانی نہیں مانتے ہیں کہ کاپی رائٹ کوئی چیز نہیں ہے، کاپی رائٹ کوئی چیز نہیں ہے، تو اب اس قسم کے بہت سارے رائٹس ہیں کہ جو دنیا نے بنائے ہوئے ہیں، نہیں بلکہ کسی مثال کے طور پر یہ میرا مال ہے، میرے جتنے بھی اموال ہیں، میرا جتنا بھی مال ہے یہ میرا مال ہے، اگر کوئی شخص اسے غیر شرعی طریقے سے ہڑپ کر لے، غصب کر لے تو یہ ظالم کہلائے گا، یا کوئی کسی کو تھپڑ مارتا ہے تو یہ کہلائے گا ظالم، اگر کوئی کسی کو کوئی جسمانی نقصان پہنچاتا ہے تو یہ ہے ظالم۔ جان، مال، عزت یہ انسان کا حق ہے، اس کو اگر پامال کیا جائے تو جو پامال کرنے والا ہے وہ ہو جائے گا ظالم۔ اب میں اس سے زیادہ اور ایگزامپل نہیں دینا چاہتا ہوں، ورنہ عام حکومتیں یہ بھی ظالم کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ان کا حق نہیں ہے۔ میں کسی شخص کو آرڈر کروں کہ تم یہ کام کرو ورنہ تم پر یہ فائن کروں گا میں، Who are you؟ کس نے تمہیں یہ حق دیا ہے؟ امام معصوم کے پاس یہ حق ہے، مجتہد کے پاس غیبت کے زمانے میں ایک حد تک یہ حق اور حقوق ہے، ایک حد تک، یہ ٹیکس وغیرہ نہیں، لیکن بہرحال ایک حد تک۔ توجہ کیا آپ نے؟ بس یہ ہو گیا ظالم۔ اب ممکن ہے دنیاوی ڈیفینیشن کے اعتبار سے یہ ظالم میں نہ ہے، لیکن یہ ظالم کی یہ جو کہ ظالم بن جائے گا، یہ ظالم بن جائے گا۔ بس ظالم کی کسی ظلم میں مدد کرنا، ظالم کے کسی عہدے کو کیا کہیں گے، منصب، مثال کے طور پر وہ ہم کو منسٹر بناتا ہے کہیں کا، اور اس میں ظلم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ظالم کی مدد ایک حلال کام میں ہے، مثال کے طور پر ایک ظالم آیا، معلوم ہے ظالم ہے یہ، اس نے کہا کہ میرا لباس سی دو، وہ آ کر ہماری دکان سے کوئی چیز خرید کر جاتا ہے، یا ہم اس کو ایسے ہی پانی پلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، ظلم سے ہٹ کر اس کی مدد کریں تو وہ کوئی اشکال نہیں ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ خوب توجہ کریں یہاں، ظالم کا منصب، مثال کے طور پر میں نے ایگزامپل دی کہ کسی علاقے کا منسٹر بن گیا، اگر اس کا کام بذات خود حلال ہو، پہلی شرط وہ کوئی حرام کام انجام نہیں دے رہا ہے، اور دوسرا مسلمانوں کی مصلحت میں وہ کام انجام دے، مسلمانوں کے بینیفٹس میں، جیسے علی بن یقین ساتویں امام کی جانب سے خاص اجازت تھی، اس لیے کہ وہ مومنین کی مصلحت اور مومنین کے لیے ہیلپ فل تھا۔
تو دو شرطوں کے ساتھ، بذات خود کوئی حرام کام انجام نہ دے، اور دوسرا یہ کہ عام مسلمانوں کی مصلحت میں وہ کام انجام دے. تو پھر اس صورت میں ظالم کی طرف سے منصب اختیار کرنا جائز ہے. ظالم کی طرف سے، ظالم کون ہے؟ ہر وہ شخص، میں یہ بہرحال فقہی لحاظ سے جو ڈیفینیشن ہے وہ بیان کر رہا ہوں، ہر وہ شخص جس کا حق نہیں ہے حکومت کرنے کا، وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے. اس کی طرف سے کوئی عہدہ اور منصب ان دو شرطوں کے ساتھ. شرط نمبر 1، بذات خود فعل اور کام حلال ہو، اور دوسرا مسلمانوں کی مصلحت میں اس کا کام ہو. تو پھر اس صورت میں وہ ظالم کے منصب کو اختیار کر سکتا ہے اور بہرحال اس کا یہ کام جائز ہو جائے گا. تو یہاں تک یہ فہرست آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائی. اب اس کے بعد آغائی سیستانی اور آغائی خوئی یعنی منہاج الصالحین میں اب بیان کرتے ہیں غیبت، مومن کی غیبت کرنا. اب اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ حرام مومن کے لیے ہے، غیر مومن کے لیے نہیں ہے. غیبت المومن، مومن کی غیبت کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے. ڈیفینیشن کیا ہے غیبت کی؟ خوب ملاحظہ فرمائیں. غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ غیبت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی کی غیبت میں، کوئی شخص ہمارے سامنے نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پیٹھ پیچھے، کسی کی غیبت میں، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے چھپی ہوئی برائی کو، عیب کو بیان کرنا. توجہ کیا؟ کسی مومن کی پیٹھ کے پیچھے اس کی چھپی ہوئی برائیوں کو بیان، اس کی چھپے ہوئے عیبوں کو بیان کرنا، یہ غیبت ہے. چھپے ہوئے عیب اور چھپی ہوئی برائیوں کو بیان کرنا. فرق نہیں پڑتا کہ چاہے تنقیص کی نیت ہو چاہے تنقیص کی نیت نہ ہو. تنقیص کس کو کہتے ہیں؟ تے نون قاف یہ صاد، تنقیص. خوب توجہ کریں، یہ ایک الگ سے حرام ہے. کسی مومن کی تنقیص کرنا جائز نہیں ہے. کس کو کہتے ہیں تنقیص؟ تنقیص کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اوپر عیب لگانا، عرف میں، معاشرے میں کسی پر کسی کی توہین کرنا. تنقیص یعنی اس کے رتبے کو گھٹانا، یہ بذات خود ایک الگ سے حرام ہے. تنقیص المومن، مومن کو، اس کی وقار کو، اس کے احترام کو، اس کی عزت کو گھٹانا، یہ بذات خود حرام ہے. چاہے غیبت کی اس میں نہ بھی آئے، غیبت کی ڈیفینیشن میں اگر نہ بھی آئے تو خود تنقیص، تے نون قاف یہ صاد، تنقیص یعنی نقص سے نکلا ہے. نقص یعنی کسی میں عیب لگانا، اس کی عزت کو گھٹانا، بے حرمتی، توہین. لہذا غیبت الگ حرام ہے، تنقیص المومن ایک الگ حرام ہے. فرماتے ہیں کہ غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ کسی مومن کے پیٹھ کے پیچھے چھپے ہوئے برائیوں کو بیان کرنا، چاہے تنقیص کا ارادہ ہو چاہے تنقیص کا ارادہ نہ ہو. ممکن آپ کے بھائی میں اس کی کوئی بعض اوقات غیبت کر کے بول رہے ہوتے، بھائی میں اس کی کوئی برائی بیان نہیں کر رہا ہوں. بھائی کوئی دو سینگ نہیں ہوتے برائی بیان کرنے کی، آپ برائی بیان کر رہے ہیں. چاہے تنقیص اور اس کے توہین کا قصد ہو چاہے توہین کا قصد نہ ہو.
چاہے اس کی یہ برائی اس کے بدن کی برائی ہو. اب توجہ کریں, اب میں ایک مثال دوں. عرف میں میرا یہ خیال ہے, بہرحال میرا یہ خیال ہے, اور اگر آپ لوگ ایگری نہ کرتے ہو تو مجھے بتا دیے گا تاکہ میں بھی جو وہ تبدیل کر دوں. مثلا ایڈز کی بیماری یہ عرف میں ایک عیب ہے. اچھا, ہر بیماری عیب نہیں ہے. شروع میں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کورونا جس کو ہوتا تھا وہ چھپا کر رکھتا تھا, کیونکہ وہ اس کو شاید عیب سمجھتا تھا, میرا خیال ہے. تو عرف میں اگر کوئی عیب شمار ہو, برائی شمار ہو, چاہے اس کے بدن سے تعلق رکھتا ہو, جیسے ایڈز کی بیماری, شاید میرا خیال ہے کینسر عرف میں شاید کوئی برائی شمار نہ ہو. ہاں, بیماری ہونا, ہر بیماری برائی تو نہیں ہے, لیکن بعض بیماریاں ممکن ہے برائی شمار ہو. چاہے وہ برائی اس کے بدن میں ہو, مثال کے طور پر اس کے بدن میں ایک ایسا عیب ہے جو لوگوں سے چھپا ہوا ہے, لیکن ہے عیب اور ہمیں معلوم ہے. اب چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو یا کسی بدن کے پارٹ کی شکل میں ہو, کسی طرح بھی ہو, یا اس کے حسب اور نسب میں وہ عیب ہو, ممکن ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. مثلا ایک شخص جو وہ عمر سعد ملعون کا ایک مومن و متقی اولاد ہو. اب عمر سعد کی اولاد ہونا واقعاً ایک عیب ہے, یعنی اگر یہ عیب نہیں ہے تو نسب میں دنیا میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا ہے. اگر عمر سعد ہو, امثال عمر سعد, وہ ایک شخص عمر سعد کی اولاد ہے لیکن ہے مومن متقی پرہیزگار. اچھا, مومن متقی, اچھا غیبت کے لیے ایسا نہیں کہ وہ یہ جو ڈیفینیشن بیان کی مومن, تو خود مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مومن کا مطلب کیا ہے؟ مومن کا مطلب ہے جو توحید اور رسالت اور امامت کا ماننے والا, 12 اماموں کی امامت کو ماننے والا, یہ مومن ہے. نہ کہ مومن سے مراد وہ نماز شب کا پابند ہو, واجبات و محرمات کو انجام دینے والا ہو, یہ مومن نہیں. مومن سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو شیعہ اثنا عشری. اب پس بدن کا عیب ہو یا حسب نسب میں اس کا عیب ہو, جیسے میں نے ایگزامپل دی, یا اس کے اخلاق میں سے اس کا ایک برا اخلاق ہے اس کا, لیکن لوگوں کے سامنے بہت اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے, لیکن اس کا تنہائی میں چھپا ہوا عیب ہے یہ برا اخلاق. یا اس کے عیب اس کے فعل میں ہو, چاہے اس کے قول میں ہو, چاہے دنیاوی معاملات سے ریلیٹ کرتا ہو, چاہے دینی معاملات سے ریلیٹ کرتا ہو. مثلا جھوٹ بولتا ہے, غیبت کرتا ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے, روزہ نہیں رکھتا ہے, یہ سب چھپی ہوئی برائی, اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے, کسی کے سامنے بیان کرنا ہے, غیبت بن جائے گا. بس قانون کیا ہے؟ ہر وہ عیب جو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا ہوا ہو, وہ عیب ہے. اور فرق نہیں پڑتا ہے کہ چاہے غیبت قول کے ذریعے سے ہو, بول کر ہو, اشارے سے ہو, لکھ کر ہو, کسی طرح بھی غیبت ہو, غیبت کاؤنٹ ہوگی. ہاں, ایک نقطہ ضروری ہے کہ غیبت اس وقت غیبت بنے گی کہ جب ہم بول رہے ہیں اور کوئی سننے والا موجود ہو. ایک دفعہ کوئی سننے والا ہی موجود نہیں ہے, ہم اکیلے کسی شخص کے بارے میں
بہت سینہ بھر گیا ہے. شریعت نے جو کہ وہ پابندی لگا دی کہ بھائی کسی کے سامنے عیب مت بیان کرو. اب میں تنہائی میں بیان کر رہا ہوں میں, صحیح کوئی سننے والا نہیں ہے تو یہ غیبت نہیں کہلائے گی. اب انشاءاللہ باقی جو ہے وہ کچھ اور غیبت کے بہت ہی امپورٹنٹ مسائل ہیں اور کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں کہ کہاں کہاں, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں غیبت کرنا جائز ہے, بلکہ بعض مقامات پر غیبت کرنا واجب ہو جاتی ہے کہ انشاءاللہ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی کلاسز میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. تو اب یہاں پر کچھ سوالات ہیں, پہلے میں اس کو جواب دے دوں. خوب, ایک سوال یہ ہے کہ عمل کا لیول لو ہو رہا ہو یا عقائد کا لیول. دیکھیں اب لو ہو رہا ہو عمل کا لیول, یعنی اگر واجبات و محرمات افیکٹ, دیکھیں ایک بات یاد رہے کہ ایک بات یاد رہے کہ ایک مجموعی لحاظ سے دنیا میں جو دنیا جس طرف جا رہی ہے, انسان عملی لحاظ سے کمزور ہو گیا ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ہر جگہ کا پرابلم ہے. لیکن بہرحال اگر واجبات اس کے افیکٹ ہو رہے ہیں, یہاں پر سفر کرنے کی وجہ سے حرام محرمات کا مرتکب ہو رہا ہے, یہاں سفر کرنے کی وجہ سے, اب عمل کی کمی سے مراد یہ کہ واجبات چھوٹ رہے ہیں یا حرام چھوٹ رہا ہے, یہاں پر سفر کرنے کی وجہ سے, تو یہ بھی جو کہ یہاں سے ہجرت کرنا واجب ہو جائے گی, یہ بھی اس کے مصداق میں داخل ہو جائے گا. ایک دوسرا جو سوال آیا ہے وہ یہ کہ خلیج کے کچھ ممالک میں جہاں بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں بھی اسلامیات پڑھانی پڑتی ہے, بچہ غلط عقائد لیتا ہے, کچھ دشمنان اہل بیت کو. تو دیکھیں یہ مسئلہ, یہ جو ایک سوال کیا گیا کہ مثلا اسکولوں میں, یہ تو شاید خلیج کا مسئلہ نہیں, تو دنیا بھر میں پرابلمز ہیں. اور اس میں مثلا اگر واقعی کوئی اور, دیکھیں ایک بات میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ یہ جو تعارف بعد الہجرہ ہے, یعنی دیکھیں یہ تو ایک جنرل قانون ہے کہ ایسے جگہوں پر, ایسے شہروں سے سفر کرنا واجب ہے جہاں انسان کا دین متاثر ہو رہا ہو. اچھا, اب یہ تو ایک جنرل قانون ہو گیا. اب مثال کے طور پر ایک شخص نجف میں, قم میں اس نے مقدس 2 جگہوں کا نام لیا, وہاں پر فار ایگزامپل خدا نخواستہ اگر ہم کسی ایک اسکول میں بھیج رہے ہیں اور وہاں پر غلط اعتقادات پڑھائے جا رہے ہیں فار ایگزامپل, تو واجب ہے میرے بچوں کو میں وہاں سے نکالوں. تو مسئلہ اسکول ایک پرٹیکولر خاص اسکول میں بھیجنے کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہا ہے, اور میرے لیے واجب ہے یہاں اپنے بچے کو اسکول سے نکالوں. اور اگر میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے اور بچے کو پڑھانا بھی, دیکھیں ویسے تو واجب نہیں نا بچے کو پڑھانا, لیکن دنیاوی اعتبار سے تو پڑھانا واجب ہے, تو اب میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے تو آٹومیٹک جو کہ آپ کے لیے سفر کرنا ضروری ہو جائے گا. لیکن یہ اس ڈائریکٹ مصداق میں نہیں آئے گا. ڈائریکٹ جو مسئلہ ہے التعرب بعد الہجرہ, کہ ایسی جگہ کے ہجرت کرنا ضروری ہو جائے گا کہ جہاں پر انسان کا عقائد, یہ ڈائریکٹ اس میں شامل نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مثال کے طور پر یہ تو ایک جنرل ہے کہ جہاں پر بھی میرا ایمان, میرے عقائد, میرے اعمال, واجبات و محرمات اور دین پہ عمل کرنا افیکٹ کر رہا ہوں, وہاں سے جگہ بچنا ضروری ہے. اب چاہے وہ نجف اور قم جیسی جگہوں پر ہی
مثال کے طور ایک خاص پرٹیکولر اسکول میں بھیجنے کی وجہ سے میرے لیے یہ مسئلہ ہو رہا ہو تو ضروری کہ اپنے بچے کو وہاں سے نکالو، لیکن یہ تو نہیں کہلائے گا کہ وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہو جائے گا. انشاءاللہ بات امید ہے کہ واضح ہو گئی ہوگی. کسی اور کا کوئی سوال ہے تو سوال پوچھ سکتے ہیں. ہو الحمدللہ خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خداوندہ ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کا دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.